الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل آغاز قرآن سے شروع کیا تھا اور سبکن پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب پہنچی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، اس سے پہلے تو وہ کافروں پر فتح مانگتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے تھے تو اس کا انکار کر لیا، سو لعنت ہے اللہ کی ایسے منکرین پر۔ ناظرین کرام، ہم جس دین پر کاربند ہیں یہ کوئی نیا دین نہیں تھا جو ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یہ اس دین کا تسلسل تھا جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اور ہمارے نبی محتشم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 بھی یہی شہادت دیتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ناظرین کرام، اس دین کا آغاز جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور پھر وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق دین کی جزیات میں، دین کی تعلیمات میں، دین کے قوانین میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، اور ہر صاحب شریعت رسول ان تبدیلیوں کو لے کر آتے رہے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق۔ اور جب ہر صاحب شریعت رسول جن پر کہ اللہ رب العزت کتاب نازل فرماتے تھے، ان پر نازل ہونے والی کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، جب یہ سلسلہ ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچا تو آپ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی کلام اللہ یعنی قرآن مجید، یہ بھی پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور قرآن نے خود شہادت دی ہے۔ آج کے سبق میں بھی یہ شہادت ہے کہ یہ کلام اللہ، یہ قرآن کریم پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی مصدق ہے۔ قرآن نے اس کو جو اصطلاح دی ہے وہ بطور مصدق دی ہے۔ ناظرین کرام، مصدق کیا ہوتا ہے، کن باتوں کی تصدیق کرتا ہے یہ قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں میں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور پھر اس میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے ہم وہ اخذ کریں گے اور اپنے فکر و عمل کی تطہیر کا سامان بنائیں گے۔ ناظرین کرام، ان تمام باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں میری دائیں جانب کل بھی تشریف لائے تھے جناب مفتی محمد اشرف عاطف، ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں، مفتی ہیں، حافظ القرآن ہیں، قاری القرآن ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جامعہ رشیدیہ بہت بڑی درسگاہ ہے ساہیوال میں، آپ اس کے بھی مفتی رہے، اور آج کل آپ ادارہ رحیمیہ علوم القرآن لاہور کے مفتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، آج پھر آپ ہمارے پروگرام کی زینت جزاکم کریں۔ اللہ خیر۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب محمد نعیم جاوید، ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، دارالعلوم کراچی سے آپ فارغ ہیں، فاضل ہیں، اور ماشاءاللہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں، اور میرے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے لاہور میں ایم فل کیا ہے، میرے شاگرد بھی ہیں، میرا لگا ہوا پودا بھی ہیں، اور دانش کے نام سے جو حکومت پنجاب نے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں وہاں آپ ماشاءاللہ استاذ ہیں۔ گفتگو کرتے ہیں خوبصورت، آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں دانش
جو کہ تعلیمی ادارہ ہے میاں والی میں، آپ وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے نعیم صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا کہ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے خود اعلان عام کیا ہے کہ یہ کلام اللہ، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب، جو کہ کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مصدق بھی ہے، پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ مجھ سے بات کو کھولیے گا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جی جیسا کہ آپ نے اس آیت میں تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، کہ یہ قرآن مجید سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور مصدق سے مراد یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں جو بنیادی عقائد بیان ہوئے ہیں، خاص کر اللہ رب العزت کے بارے میں کہ اللہ کا موجود ہونا، اللہ کی توحید، اور پھر عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت، یہی کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ تو قرآن مجید یعنی سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے کہ جو کچھ ان کتابوں میں ہے بنیادی عقائد، وہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان کتابوں کو تو مانتا ہے لیکن قرآن مجید کا انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتا۔ صحیح، اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتا۔ ہاں جی۔ وہ سب ایک اور ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ جیسے قرآن کریم پچھلی آسمانی کتابیں جو کہ مختلف رسل پر نازل ہوئیں، ان کی تصدیق کرتا ہے، مصدق ہے، ایک وٹنس دیتا ہے کہ وہ بھی منزل من اللہ تھی جی۔ اور اللہ کی نازل کردہ ہدایات کے قوانین تھے وہ۔ مفتی صاحب، اب ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے، یہ فائنل ورژن ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، ایسے ہی ہے نا؟ وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ہر کتاب میں تبدیلی ہوتی رہی، حالات کے مطابق، اور نئے قوانین آتے رہے، ہدایت کے نئے زاویے اللہ رب العزت نازل کرتا رہا۔ اگر ہم مجموعی انداز میں یہ تجزیہ کریں کہ پچھلی آسمانی کتابوں کے کانٹینٹس اور آج قرآن کریم جو کہ فائنل ورژن ہے اللہ کی وحی کا، کتنا فرق ہے اس کے مضامین میں اور سابقہ آسمانی کتابوں کے مضامین میں؟ دیکھیے، جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی عقائد ہیں، جی، وہ تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے۔ ٹھیک ہے، ایمانیات مشترک، جی ایمانیات مشترک ہے۔ البتہ یہ ہے کہ حالات کے تقاضوں کے مطابق شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ جی، تو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی وہ ان حالات کے مطابق ہے، ٹھیک، موجودہ حالات کے مطابق۔ تو شریعت تو مختلف رہی ہے لیکن بنیادی عقائد اور ایمانیات جو ہیں چونکہ وہ مشترک رہی ہیں، تو اس لیے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں توریت کو مانتا ہوں یا انجیل کو مانتا ہوں اور پھر وہ قرآن مجید کا انکار کرتا ہے، وہ ان کتابوں کا بھی انکار کرتا ہے، وہ گویا یہ بات کہ تو ان ہوگی۔ کتابوں کا بھی انکار کیا کرتا ہے۔ عبادات کے اسالیب بھی مختلف رہے؟ تقریباً عبادات جتنی ہیں وہ ساری کی ساری پہلے سے موجود تھی، البتہ ان عبادتوں میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اضافے کر رکھے تھے، کوئی کمی کر رکھی تھی۔ مثلا حج وہ کرتے تھے، جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حج ہوتا تھا، جی۔ اب وہ حج کیسے کرتے تھے کہ وہ کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر حج کرتے تھے، اور کعبہ کا طواف برہنہ، جی، وہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے۔ پھر وہ عرفات میں، مزدلفہ میں اکٹھے ہوتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ صحیح۔ تو وہاں قرآن مجید میں کہا گیا کہ بھئی یہاں اللہ کا ذکر کرو، کا ذکر آبائکم، جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، تمہیں تو اللہ کا ذکر یہاں کرنا چاہیے تھا۔ تو عبادات تو تھی لیکن ان عبادات میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اضافے کر رکھے تھے، کچھ تحریف کر رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک تو ایمانیات کی بات ہوئی، اللہ پر ایمان، جی، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، جی، یہ تو کمیونلٹیز ہیں ہماری، مشترکات ہیں جی، جی، تمام مذاہب میں جو آسمانی مذاہب ہیں۔ اچھا، عبادات میں آپ نے بتایا کہ انہوں نے تحریفیں کر رکھی تھی، کچھ کو حذف کر دیا تھا، کچھ اپنے آپ سے یہ بدعات پیدا کر لی تھی۔
عبادات کے اسالیب میں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ نماز ایمان کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ سابقہ شریعتوں میں بھی ہے؟ جی بالکل، روزہ جو جس طرح سے قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب کتب علیکم علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جی کہ پہلی امتوں پر بھی روزہ رہا ہے لیکن اس کی نوعیت مختلف رہی ہے، کسی پر کسی مہینے کے یا کسی ایام کے روزے فرض تھے، کسی قوم پر، کسی امت پر کسی دوسرے ایام کے روزے۔ اس طرح نماز بھی پہلے رہی؟ نماز کی بھی کیفیت رہی، یعنی صورت رہی، لیکن اس کی تکمیلی صورت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہوئی۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کا تحفہ ہمیں معراج کے موقع پر عطا ہوا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یعنی جس طرح سے اب نماز پڑھی جا رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو، یہ اس کی جامع ترین شکل جو ہے وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے معراج سے۔ اور اس سے پہلے پھر نماز کا طریقہ کار کچھ مختلف رہا؟ ہاں بالکل، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی رہی جی ہاں اور حج بھی رہا۔ جی۔ ٹھیک ہے جناب جاوید صاحب، ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں، ایم فل ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم مصدق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی خاتم الانبیاء۔ سب سے پہلے تو سب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی وساطت سے پروگرام پبلک نیوز صدائے قرآن کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ اس پروگرام کی یہ خصوصیت ہے کہ اپنے فارمیٹ کے اعتبار سے پوری دنیا میں دیکھے جانے والا مقبول ترین پروگرام ہے، الحمدللہ۔ اور اس چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پروگرام صدائے قرآن کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے، انہوں نے اردو زبان میں غیر منقوط ترجمہ کر کے قرآن مجید کا ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ جہاں یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا گیا، وہاں یہ میرا ایک امتحان بھی ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے بلایا گیا، سبق سنا رہے ہیں؟ سبق سنا۔ جی جی تو اب آتا ہوں میں کچھ سوال کی طرف جی جی کہ قرآن کریم دیگر الہامی کتابوں کے لیے کس طرح مصدق ہے۔ صحیح۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گزشتہ انبیاء کرام اور رسولوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور نبی آخر الزماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو وحی بھیجی گئی، ان کی جو بنیادی تعلیم تھی وہ ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب تصدیق کو اگر دیکھا جائے تو تصدیق دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، اس کا معنی ہو تصدیق کرنے والا، تو اس معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن مجید دیگر الہامی کتابوں کے اندر جو صحیح تعلیمات تھی ان تمام کی تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ تعلیمات جو انہوں نے خود سے اپنی کتابوں کے اندر شامل کی تھی ان کی بالکل تائید نہیں کرتا بلکہ ان کی تردید کرتا ہے۔ واہ۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تصدیق یہاں پر مصداق کے معنی میں ہے، یعنی دیگر الہامی کتابوں میں یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ قرآن اور حامل قرآن کی صفات کیا ہوں گی، جی تو وہ اپنے مصداق کے منتظر تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنے کے ساتھ قرآن کریم کے نازل کر دینے کے ساتھ اس مصداق کو مکمل کر دیا، گویا کہ قرآن کریم نے اس پیشین گوئی کو پورا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے وہ ان کی دیگر الہامی کتابوں کی جو پیشین گوئی تھی وہ پوری ہو گئی، گویا کہ قرآن کریم نے ان کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ اب دیکھیں دیگر الہامی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی آخر الزماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر تمام شریعتوں کو ختم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت اب قابل عمل ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قرآن کریم ہے اس نے دیگر الہامی کتابوں کی تصدیق کی ہے اور ان کی پیشین گوئیاں جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ اس کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، جی جی وہ یہ کہ دیگر الہامی کتابوں میں اور قرآن کریم میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، نمبر ایک اصول ہیں، نمبر دو فروع ہیں۔ جو اصول ہیں اس کے اندر تمام عقائد آ جاتے ہیں، جیسے توحید باری تعالیٰ۔ اب دیگر الہامی کتابوں میں یہ نہیں ہوگا کہ توحید کا معنی کچھ اور ہو، بلکہ وہاں بھی اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، صفات کے تقاضوں میں، یہاں بھی ایک ماننا ہے۔ اسی طرح ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ تو جب قرآن کریم کے اندر بھی یہی تعلیمات موجود ہیں
تو پتہ چلتا ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی یہی تعلیمات موجود ہیں، تو ان کی تصدیق کر رہا ہے اس معنی کے اندر۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے فروع سے مراد احکام شریعت ہیں۔ اب اصول تو بدلتے نہیں ہیں، یعنی نبی بدلتے رہے تو اصول تو نہیں بدلے، بالکل ٹھیک، لیکن جو فروعی مسائل ہیں وہ ہر زمانے کے اعتبار سے اور رسم و رواج، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے وہ احکامات بدلتے رہے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو نفس عبادت، اتباع رسول اور اتباع شریعت میں تمام کی تمام آسمانی یہ کتابیں مشترکات متفق ہیں، واہ جی واہ، یہ مشترکات ہیں، جی بالکل، اس میں کوئی فرق نہیں اس میں ہے، کوئی سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی اور کلام اللہ میں بھی۔ میں ایمانیات، عبادات کی روح، نفس عبادت، نفس اتباع عبادت، شریعت ہاں، اور اتباع رسول، بالکل، کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، جھکنا صرف اسی کے سامنے ہے۔ یہ تمام انبیاء کی تعلیم رہی ہے، جی آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور اتباع رسول، کہ جو میں رسول بھیج رہا ہوں تمہیں اس کی اتباع کرنی ہے۔ بالکل، اور چوتھی بات آپ نے بتائی اور اتباع شریعت ہے، اتباع شریعت، جو بھی شریعت کے احکام ہوں گے ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت آپ نے آغاز کیا مصطفیٰ، آپ نے بھی وقفہ ہے آپ کی اجازت سے پروگرام صدائے قرآن میں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا لاہور اسٹوڈیوز ہے، اور پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 تک۔ مفتی اشرف عاطف صاحب، قرآن کریم میں اکثر مقامات پر کہا جاتا ہے کہ تم جانتے تو ہو، یا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، تم جانتے تو ہو، تم علم رکھتے ہو، پھر بھی تم جھٹلاتے ہو۔ یہ اسلوب بیان ہمیں جا بجا قرآن کریم میں ملتا ہے۔ مفتی صاحب، اس سے کیا مراد ہے کہ تم جانتے تو ہو؟ استفہامیہ انداز ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن اس سے ہم یہ بھی ایک اور ڈائمنشن اخذ کر سکتے ہیں کہ جاننا ایک علم ہوتا ہے، کسی بات کے بارے میں جاننا وہ علم رکھنا ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ یہ بھی فرمائیے کہ قرآن کے اس اسلوب کے معنی کیا ہیں، روح کیا ہے، اسپرٹ کیا ہے کہ تم جانتے تو ہو، اور جاننے کے اعتبار سے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ قرآن کا نظریہ علم ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ جی، علم کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ادراک الشیء بحقیقتہ، ادراک الشیء بحقیقتہ، جی، کہ کسی چیز کی حقیقت کا ادراک، واہ، اور فارسی میں کہتے ہیں العلم دانستن، علم کا معنی جاننا، یعنی حقائق تک رسائی۔ ایک ہے معلومات کا اکٹھے ہونا، کہ آپ معلومات بہت ساری اکٹھی کر لیتے ہیں، لیکن اصل علم یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی حقیقت تک پہنچیں اور اس سے نتائج اخذ کریں، اور کسی علم کے ذریعے سے جو آپ کو چیز معلوم ہوئی ہے، اس معلوم کو پھر آپ ملا کر نتائج تک پہنچیں، کسی نامعلوم حقیقت کا ادراک کریں، کسی نامعلوم حقیقت تک پہنچیں۔ تو قرآن مجید نے جو اسلوب اختیار کیا ہے، کسی کورڈ کو ہاں جی، انکورڈ کریں، ہاں جی بالکل، کلوز کو ڈسکلوز کریں۔ محض معلومات اکٹھی کر لینا یہ مطلوب نہیں ہے، اصل مطلوب یہ ہے کہ آپ نے جو چیز معلوم کی ہے، کسی چیز کی حقیقت معلوم کی ہے، آپ اس سے آگے اس کا تجزیہ و تحلیل کریں، نتائج تک پہنچے اور نامعلوم چیزوں کا ادراک کریں۔ قرآن مجید نے جو اسلوب اختیار کیا ہے کہ فلما عرفوا کفروا بھی، یہ جانتے تو ہیں، یعنی ان کو علم تو ہے، لیکن کہ یہ حقیقت ہے، ہاں جی، کہ یہ سچائیاں یہ ہیں، حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، یعنی حقیقت کا ادراک ہے ان کو، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ کفر کی وجہ سے۔ جی، تو اصل یہ ہے کہ علم جو ہے اس پر عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جو آپ کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں، تو جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا، جی، تو اس وقت تک وہ مفید نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غیر مفید علم سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ وہ علم جو اس عالم کو اس پر
عمل پیرا نہیں ہونے دے رہا یا اس علم پر وہ عمل پیرا نہیں ہو رہا جی جی تو وہ علم جو ہے مفید نہیں ہے، وہ علم نافع نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ علماء یہود کے بارے میں کہا گیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ یہ ایسے ہیں، یعنی یہ علم تو رکھتے ہیں لیکن علم پر عمل نہ کرنے، ایسے ہی ہے جیسے گدھے جیسے کے کہ اوپر گدھے کو کتابیں کتابیں لاد لاد رکھی، صحیح کتابوں کا بوجھ تو ان کے پشت پر ہے لیکن اس علم کا ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ان یہود کا کردار بیان کیا جا رہا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود ہیں، صحیح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی نبی ہیں، حقیقت میں نبی ہیں، لیکن اب جب انہوں نے جان لیا تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان پر ایمان لائیں، ان کو مانیں، تسلیم کریں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے حضرت صفیہ جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان سے روایت ہے کہ ان کے والد مشہور یہودی عالم تھے اور ان کے چچا بھی، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہ ملنے کے لیے گئے، جب ملنے کے لیے گئے تو واپس ہوئے ہیں تو ان کے چچا ان کے والد سے پوچھتے ہیں کہ جس نبی کی بشارت دی گئی ہے یا پیشین گوئی کی گئی ہے ہماری کتابوں میں، یہ وہی نبی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی نبی ہے اور وہ جن کی پیشین گوئی کی گئی ہے یہ حقیقت میں وہی نبی ہیں، لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اچھا، مطلب یہ کہ وہ ادراک ہے، ان کو تسلیم ہے، حقیقت کو پہچانتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو قرآن مجید کا اسلوب جو ہے یہ قرآن کس کو علم کہتا ہے؟ یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بھئی، اور پھر دیکھیے قرآن مجید ہماری یعنی مسلمانوں کا اعزاز ہے یا کہ پہلی وحی علم کے بارے میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان۔ میرا سوال یہ ہے قرآن علم کس کو کہتا ہے؟ کیا انفس و آفاق کے بارے میں جاننا یہ قرآن کے نزدیک علم ہے؟ بالکل جی ہاں، یہ بھی علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی، کہ اپنی ذات کو پہچاننا اور کائنات کے ذریعے سے اس ذات باری تعالیٰ کو پہچاننا، یہ قرآن کا مطمع نظر ہے۔ حقیقی علم یہی ہے جی کہ جب وہ انفس و آفاق میں غور کرے گا، اس تفکر کو کرے گا، حقائق اور سچائیاں سامنے جی، ہوں اس کو جب اس کے گواہی سامنے دیں گی۔ سچائیاں آئیں گی تو وہ اس ذات باری تک پہنچے گا، جی وہ خالق کائنات تک پہنچے گا۔ یعنی اگر وہ انفس و یعنی اپنی ذات میں اور آفاق میں وہ غور کرتا ہے اور غور کرنے کے بعد وہ اس ذات حق تک نہیں پہنچتا تو یوں سمجھ لیجئے کہ کہیں گیپ ہے۔ صحیح، میں شرکت گفتگو کر لوں جناب نعیم صاحب کو۔ جی نعیم صاحب، آپ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، دارالعلوم کراچی سے آپ فارغ ہیں، آپ بھی کچھ ایڈ کیجیے گا کہ قرآن کا نظریہ علم ہے کیا، کس کو علم کہتا ہے؟ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے نہایت ہی خوبصورت انداز سے قرآن کریم کے نظریہ علم کو بیان کیا ہے۔ جی جی، میں انہی کی گفتگو کا تتمہ پیش کروں۔ جی جی، قرآن کریم کا جو نظریہ علم ہے یہ شعور اور آگہی پر مبنی ہے، یہ سوچ پر مبنی ہے، فکر پر مبنی ہے، تحقیق پر مبنی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا نا جا بجا قرآن کریم افلا میں اللہ تعالیٰ یتدبرون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جی جی، کہ وہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے کیا، یا ان کے دل پر تالے پڑ چکے ہیں؟ فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تتفکرون، تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ صحیح، تو یہی وجہ ہے کہ ایک دانشور جو ہوتا ہے نا، تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، اور وہ اس علم کی روشنی میں کئی ساری اور راہیں ہموار کرتا ہے، اور ان راہوں کے اوپر جب وہ چلتا ہے تو وہ اپنے مقصد کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے، یہ قرآن کریم کا نظریہ علم ہے۔ آپ نے بات کی، مفتی صاحب نے بات کی، آپ نے بات کی کہ وہ معلومات نہیں رکھتا تعلیم یافتہ جی شخص، وہ علم رکھتا ہے۔ جی، علم سے مراد ہے حقائق، سچائی، بالکل اس کا ادراک رکھتا ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ یہ معلومات کیا چیز ہوتی ہیں، اور علم اور معلومات میں اگر ہم فرق کرنا چاہیں، امتیاز کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ علم اور معلومات کے اندر دو طرح سے فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ معلومات گنی جا سکتی ہیں جبکہ علم کو گنا نہیں جا سکتا۔ واہ، معلومات شمار کی جا سکتی ہیں، معلومات اعداد و شمار کا نام، جی، یہ کاؤنٹیبل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئز پروگرام کے اندر جو
پوچھا جاتا ہے کہ فلاں ملک کا صدر کون ہے، فلاں ملک کا وزیر اعظم کون ہے، فلاں یہ ملک کی معلومات کرنسی، یہ ہیں، ساری علم نہیں ہے۔ معلومات ہیں، علم نہیں ہے۔ صحیح، علم کو گنا نہیں جا سکتا، علم کو اکٹھا نہیں کیا جا اکٹھا نہیں سکتا، کیا جا معلومات سکتا۔ اکٹھی کی جا سکتی، علم جو ہے وہ انسان کی شخصیت سے چھلکتا ہے، چھلکتا ہے، اور شخصیت جو ہے انسان کی، اور جتنا اس نے حقائق پر غور کیا ہوتا ہے اس شخصیت نے، جی اتنا ہی اس کے دل میں علم کی روشنی ہوتی ہے بالکل، جو منور کرتی ہے باہر بالکل۔ زمانے کو۔ ایسے اب ہی جو شخصیت ہے جی۔ یہ تربیت سے بنتی ہے۔ دو قسم کے علوم ہوتے ہیں، ایک علم وہبی ہوتا ہے جو سیکھا نہیں جاتا بلکہ عطا کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، بالکل عطا کردہ ہوتا ہے۔ جی، اور دوسرا علم کسبی ہوتا ہے جو انسان سیکھتا ہے۔ ان دونوں علوم کی روشنی میں وہ شخصیت تعمیر ہوتی ہے۔ پھر اور جب وہ شخصیت بولتی ہے تو اس میں ماضی سے آگہی بھی ہوتی ہے، حال کا تجزیہ بھی ہوتا ہے، اور مستقبل کی پیش بینی بھی ہوتی ہے۔ صحیح، اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ اس کا علم ہوتا ہے۔ ہم جو دوسرا فرق ہے جی جی وہ یہ ہے کہ معلومات کو یاد کیا جا سکتا ہے، علم کو یاد نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ کوئی بھی جاہل شخص معلومات کو یاد کر کے کسی بھی کوئی پروگرام میں جا کے کار جیت سکتا ہے، لیکن علم جو ہے اس کی جانچ انسان کے کردار اور اس کی گفتار سے ہوتی ہے۔ علم عالم کو ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور معلومات وہ ایک میمورائزڈ ہوتی ہیں، یاد کی ہوئی یاد ہوتی کی ہیں۔ ہوئی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم علم کے پر گفتگو کر رہے ہیں، تو اور علم اور معلومات میں فرق نعیم صاحب نے بھی اس کو کھول کے رکھا بات کو۔ ایسے ہی ہے کہ معلومات شمار کی جا سکتی ہیں، اکٹھی کی جا سکتی ہیں، گنی جا سکتی ہیں، تو علم کو گنا نہیں جا سکتا، علم کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جتنا کائنات کی سچائیوں پہ انسان غور کرتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی پہلے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سبق رہا ہے تمام انبیاء کو، وہ انفس و آفاق پر غور کرنے کا رہا ہے۔ بلکہ میں بریک پہ جانے لگا ہوں، اور بریک کے بعد میں آ کر مفتی صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غار حرا پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس موقع کے اوپر آپ پر وحی کا آغاز ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر جو وحی کا آغاز ہوا اس کا تعلق بھی علم سے تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو چیزوں کا علم دیا، چیزوں کی ماہیت کا علم دیا کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ اور اسی طرح ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ بھی علم کے ساتھ ہوا۔ تو نبی کریم ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جانے لگے تو وہاں تشریف لے جا کر آپ کی مصروفیت کیا ہوتی تھی، اس پہ ہم غور کریں گے اور اس پہ ہم بات کریں گے مفتی اشرف عاطف صاحب سے، لیکن وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ بھیج کر واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 تک۔ مفتی صاحب، میں نے وقفے سے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ سے عرض کروں گا، کیونکہ علم کی بات ہو رہی ہے، علم کے نزول کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن کے علم کی بات ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا، اللہ کی طرف سے منزل من اللہ جو علم کا آغاز ہوا، وہ غار حرا میں ہوا، جہاں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور گوشہ نشینی اختیار کر کے آپ وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ مجھ سب وہاں بیٹھ کے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے تھے، کیا کرتے تھے، ان کی مشغولیت اور مصروفیت وہاں کیا ہوتی تھی کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اقرأ بسم ربک الذی خلق کا پیغام لے کر آئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں ذات حق کے بارے میں تفکر و تدبر فرماتے تھے۔ صراط حق، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات حق کے بارے میں۔ ذات حق یا صراط حق؟ ذات حق۔ اچھا، اور پھر اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر نازل ہوئے،
اور سب سے پہلی وحی وہ علم کے بارے میں ہے، ذرائع علم کے بارے میں. یعنی اس وقت ذرائع علم یوں کہہ لیجئے یہ قلم و کرتاس اور یہ چیزیں تھیں. قلم کا ذکر، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. صحیح. یعنی یہ اسلام کا اختصاص ہے کہ سب سے پہلی وحی وہ علم کے بارے میں آ رہی ہے اور ذرائع علم کے بارے میں آ رہی ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا. کس طرح پر کہ مختلف مواقع پر، مثال کے طور پر غزوہ بدر میں جب کفار کے قیدی مسلمانوں کے قید میں آئے تو ان کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق اور بعض دیگر صحابہ نے کہا کہ ان سے کچھ معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو یہ چونکہ اسلام کے راستے کے اور انقلاب کے راستے کے روڑے تھے تو ان کو صاف کرنا چاہیے اور ان کا سر قلم کرنا چاہیے، اور وہ قتل بھی وہ شخص کرے جو اس کا رشتہ دار ہے مسلمان. تو بہرحال یعنی کثرت مشورہ کی بنیاد پر یہ طے ہوا کہ ان سے کچھ معاوضہ لے لیا جائے. اور معاوضے میں یہ ہوا کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں قیدی، ان سے یہ علم کی خدمت لی جائے. تو اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آپ کے دور میں بھی علم کا پھیلاؤ ہوا، علم کی اشاعت اور ترویج ہوئی. میرا سوال تھا مفتی صاحب کہ غار حرا میں اس گوشہ نشینی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کیا ہوتی تھی، کیا رہتی تھی؟ آپ نے فرمایا صراط حق کی تلاش. تو کیا ہم اس سے پھر یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں پر غور و فکر کرتے تھے؟ جی بالکل، غور و فکر کرتے تھے. اور اس دوران کوئی عبادت کی بھی مشغولیت ہوا کرتی تھی؟ عبادت کی وہ خاص متعینہ صورت نہیں آتی سامنے. اچھا. ہاں جی، بس یہ ہے کہ اور جو غور و فکر کرتے تھے وہ بھی انفس و آفاق پر، جی بالکل، اپنی ذات پر اور آفاق پر. جی. اور میں اکثر اس پہ میرا ہمیشہ ایک رہا ہے کہ فوکس رہا ہے کہ بلندی پر جانے پر، بلندی پر جا کر جو انفس و آفاق پر غور کرنے کی حکمت کیا رہی؟ ظاہر ہے کہ وہ جب اپنی ذات پہ غور ہوگا، آفاق پہ غور ہوگا، کائنات پر غور ہوگا، تو اس سے وہ راہیں کھلیں گی اور وہ خالق کائنات تک پہنچیں گے، اللہ تک پہنچیں گے، اور بہت ساری جو یعنی آگاہی پیدا ہوگی، شعور آئے گا. تو اس لیے قرآن مجید میں بھی جا بجا اسی بات کی دعوت دی ہے کہ تم غور و فکر کرو، تم تدبر کرو. میرا خیال مفتی صاحب اگر ہم یوں کہیں کہ غور و فکر جی آپ زمین پہ بھی کر سکتے تھے، گھر میں بھی کر سکتے تھے، لیکن اگر گھر میں بیٹھ کے غور و فکر کرتے تو آپ کے سامنے کمرے کی یہ دیوار ہونی تھی، دائیں طرف یہ دیوار ہونی تھی اور بائیں طرف یہ ہونی تھی، پیچھے پچھلی دیوار ہونی تھی. تو آپ نے جو غور و فکر کیا وہ خلوت میں آفاق پہ غور کر کے کیا، اللہ کی ذات پر، کہ دیکھیں یہ وہ ذات ہے جو پہاڑوں کو بنانے والی ہے، جو ہواؤں کی خلاؤں کو بنانے والی ہے، سورج چاند ستاروں کو بنانے والی ہے. تو جو بلندی پر جا کر آفاق کا تصور اور منظر ہمارے سامنے آتا ہے وہ گھر کے اندر کمرے میں بیٹھ کر نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں بات ڈالی کہ آپ بلندی پر جائیں. اور آج ہم جب ایئر ٹریول کرتے ہیں تو ہم بھی جب ونڈو سیٹ سے باہر دیکھتے ہیں تو آفاق کا منظر سامنے آتا ہے اور انسان کو اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں اتنی اونچائی پر جا کر، اور کائنات بھی اونچائی پر جا کے نظر آتی ہے. اس لیے آپ، میرا خیال ہے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ القاء ہوا کہ آپ اونچائی پر جائیں اور غور و فکر کریں. نعیم صاحب، ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں. آج کے سبق میں یہ بھی ہے فلانت اللہ علی الکافرین، اللہ کافروں پر لعنت کرتا ہے. اور لعنت سے مراد یہ ہے کہ اپنی رحمت کے دائرے سے نکال دینا. ٹھیک ہے، عام طور پر ایک تو اللہ لعنت کرتا ہے کافرین پر اور ظالمین پر. یہ بھی فرمائیں کیا یہ فرد پر لعنت ہے یا کہ اس سپیرٹ پر لعنت ہے جو کفر کی سپیرٹ ہے؟
جو ظلم کی اسپرٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، ہم عام طور پر اپنی معاشرتی زندگی میں بھی کہتے ہیں تجھ پہ لعنت ہو. کیا انسان کا انسان پر لعنت کرنا یہ درست ہے؟ دیکھیں، لعنت کا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی کسی کے لیے بد دعا کرنا ہے. ٹھیک. حدیث مبارکہ میں تو اس کی ممانعت ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے وَلَا تُلَائِنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ اچھا. وَلَا بِغَضَبِهِ وَلَا بِالنَّارِ، کہ تم ایک دوسرے کے اوپر لعنت، اللہ کی لعنت، اس کا غضب اور جہنم کی پھٹکار نہ یہ بھیجو. بڑی ہماری عادت ہے، ہمارا تکیہ کلام ہے بعض اوقات. جس طرح غیبت ہے نا ہماری فطرت میں، کہ جب ہم دو بیٹھتے ہیں اس وقت تک ہمیں مزہ ہی نہیں آتا جب تک کہ تیسرے کی بات نہ کر لیں جو موجود نہیں ہے. اسی طرح ہم اپنی بول چال میں یہ تکیہ کلام بنائے ہوئے ہیں کہ اس پر لعنت ہو، لعنت ہے تیرے اوپر فلاں. تو کیا یہ درست ہے؟ جو دیکھیں، عمومی طور پر جو لعنت ہوتی ہے اس کی اجازت ہے، جیسے کہا جائے کہ کافروں پر لعنت ہو، مشرکین پر لعنت ہو، لیکن یہ بھی لعنت ان بندوں پر نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پر ان کے کفر پر ہے. ٹھیک ہے. ان کے فعل کے اوپر ہے جو وہ کر رہے ہیں، ان کے شرک پر ہے. یہ جو ممانعت ہے لعنت نہ بھیجنے کی، یہ متعین اشخاص کے لیے ہے، یعنی کسی ایک شخص کو متعین کیا جائے اور اس پر اللہ کی لعنت بھیجی جائے، اس کی ممانعت ہے. اب دیکھیں، اگر کوئی شخص کافر ہے اور وہ زندہ بھی ہے، اس کے اوپر کوئی شخص اگر لعنت بھیج رہا ہے تو وہ غلط کر، اس کی اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعد میں وہ اسلام قبول کر لے. صحیح. اللہ کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، دشمن کے لیے بھی ہے، دوست کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے. تو مراد یہ ہے کہ لعنت برائی پر ہے، فعل پر ہے. اب دیکھیں کہ کوئی کافر اگر زندہ ہے اس پر لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، تو چاہیے جائے کہ ایک مسلمان کے اوپر لعنت بھیجی جائے. شریعت اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی. بالکل ٹھیک ہے. اور انسانی احترام اور اخلاقیات کے یہ برعکس ہے یہ بات. ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے لعان، یعنی بار بار لعنت بھیجنے والا، کثرت کے ساتھ لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب نعیم صاحب آپ کی آمد کا. میاں والی سے مفتی اشرف عاطف صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا. ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے ایک غم کھائے رہتا ہے، اندر ہی اندر میں جڑتا رہتا ہوں، کڑتا رہتا ہوں، یا رسول اللہ سوچتا رہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا سوچتے رہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے خوف لاحق ہے کہ اگر ہم آپ سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے، موت کا بلاوا آ گیا، تو یا رسول اللہ یہاں تو ہم آپ کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں، ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی یاد کے بغیر گزرتا ہو. ہم تو ان آنکھوں کو پسند ہی اس لیے کرتے ہیں کہ صرف آپ کو دیکھتے ہیں. تو یا رسول اللہ، اگر آپ سے پہلے ہم چلے گئے اور پھر جنت میں بھی چلے گئے، صحابی ہونے کی وجہ سے، آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے، آپ کی شفقت، توجہ اور محبت کی وجہ سے ہم جنت میں بھی چلے گئے، تو یا رسول اللہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے وہاں؟ ہم وہاں کس کو دیکھیں گے؟ اور اگر آپ کے بعد گئے، مثال یہ کہ اگر یا رسول اللہ آپ رفیق اعلیٰ کے پاس پہلے چلے گئے اور ہم آپ کے بعد چلے گئے، تو یا رسول اللہ آپ تو مقام علیین پر ہوں گے، آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، تو ہم وہاں کس کے ساتھ ہوں گے؟ یہ غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے. ناظرین کرام، صحابی رسول کے اس سوال پر کلام اللہ کی آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا ہے؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 ہے، جس میں ارشاد ہوا، صحابی رسول کے اس غم کا مداوع ہوا کس طرح سے کہ اے نبی فرما دیجئے گا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ،
کہ نبی ان سے کہہ دیجئے غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ساتھ ہوگا نصیب اس کو کن کا، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ فکر نہ کریں، جنت میں ان کو رفاقت نصیب ہوگی، ساتھ نصیب ہوگا ان کا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور کن پر انعام کیا ہے اس کی بھی وضاحت آ گئی، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقوں میں سے، اور والشہداء والصالحین، ان کا ساتھ جنت میں ہوگا نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ اے نبی ان سے کہیے فکر نہ کریں، وہاں بھی ساتھ نصیب ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں سے اندازہ کیجئے گا کہ صحابہ کو غم کیا تھا۔ ہمیں غم ہے دنیا کے، ہمیں غم ہے عزت کے، مال کے، جمال کے، کمال کے، کہ میرے پاس کم ہو گیا۔ لیکن صحابہ کو غم کیا تھا کہ یا رسول اللہ دنیا میں آپ نظر نہیں آتے تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ مرجھائے ہوئے پھول ہوتے ہیں، اور جب آپ نظر آتے ہیں تو ہم کھل جاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ اگر جنت میں آپ کا ساتھ نصیب نہ ہوا تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے تسلی اور تشفی نازل ہوئی کہ نبی اپنے صحابہ کو خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے کہ وہاں بھی وہ آپ کی رفاقت سے محروم نہیں رہیں گے۔ ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کو اگلے سبق کے ساتھ، اگلی آیات کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔